والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين أكرمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم وصدق رسولنا أمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم. قابل مبارکباد ہیں آج کی محفل کے روح رواں، اور حیدرآباد بھی کہوں تو آج کی محفل کے دولے مولانا سید حافظ عمر صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور محفل کے نگران ڈاکٹر محمد نیاز احمد خان صاحب، ان کے شہزادگان ڈاکٹر شعیب احمد خان صاحب اور ڈاکٹر عاقب احمد خان صاحب، بالخصوص محفل میں موجود بزرگ شخصیت حضرت مولانا سید شاہ ساجد پیرزادہ صاحب مدظ اللہ العالی، اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مجھ سے میرے خاص دوست ڈاکٹر شعیب احمد خان صاحب نے آج کی محفل میں شرکت کی بات کی، تو میں ان کو جو اشعار پسند ہیں پیر و مرشد والد ماجد شہزاد حضور غوث العظم سیدی سید شاہ کاظم بادشاہ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ اشعار سے میں اپنی بات شروع کروں گا. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے. آپ جنت کی چابیاں بھیجو، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. یا نبی آپ کے پاک ہاتھوں سے، یا نبی آپ کے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو، بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. اور کہا چھن گئے تاج تاجداروں کے، چھن گئے تاج تاجداروں کے. یا نبی اپنے پاؤں کی جوتیاں بھیجو، یا نبی اپنے پاؤں کی جوتیاں بھیجو. اور بڑی محبتوں کے ساتھ پیر و مرشد والد ماجد یہ شعر پڑھتے تھے. اس میں ہی عقیدہ اہل سنت انہوں نے برسا برس لوگوں کو دے دیا. یہ شعر سمجھ جاؤ تو سمجھنے آ جائے گا دین اسلام کیا ہے، کہ ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے. کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. آج کی یہ پرنور محفل اور مقدس مہینے راہ رمضان میں اس کا انعقاد،
اور رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھیجا گیا، نازل فرمایا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے مقدس سینے مبارکہ میں یہ کلام مجید دل مبارک پہ قلب پر نازل ہوا۔ میں نے جس آیت کلیمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر اللہ اس کلام مجید کو، اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے مثال دے دی کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جس کے اوپر اللہ کا کلام آتا اور وہ کلام الہی کو برداشت کرتا، تو خود رب العالمین نے اپنے نور سے محمد عربی کی تخلیق فرمائی اور آقا علیہ السلام کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اور وہی یہ ایک نور ہے جس نور کے صدقے آدم علیہ السلام کو جسم میں، خاک کے بنے ہوئے جسم میں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب نبی پاک علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا گیا، تب ان کو قرار آیا۔ قرآن پاک کی عظمتوں کو سمجھنا ہو تو صاحب قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلالی کلام ہے۔ یہ وہ کلام سوائے نبی پاک علیہ السلام کے قلب کے کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب وحی نازل ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام پہاڑوں کی جانب چلے جاتے، آقا علیہ السلام پہاڑوں کی جانب جاتے تو پہاڑ موم بن کر سرکار پاک علیہ السلام کے قدموں کے نشان لے لیتے۔ کیوں لیتے؟ یہ کلام اتنا جلالی تھا، اتنا جلالی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب پر جب یہ کلام نازل ہوا، آقا نے سارے جلال کو، سارے کلام کے جلال کو اپنے سینے مبارک میں رکھا۔ جب اپنی زبان مبارکہ سے یہ کلام کو اہل بیت کو، صحابہ کرام کو سنایا تو کلام جلالی جا کے جمالی ہو گیا۔ کلام کی فریکوینسی کو، جس کو کہتے ہیں نا فریکوینسی کو، میرے آقا کے سینے مبارکہ نے چینج کر دیا۔ کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ کس کے لیے کیا؟ سوائے مسلمانوں کے لیے کیا؟ خالی اپنے خرابتدار گھر والوں کے لیے کیا؟ اصحابہ کے لیے کیا؟ صحابیوں کے لیے کیا؟ نہیں، تا قیامت آنے والے انس و جن کے لیے کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین ہے، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام انس و جن کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا تبھی قرآن سمجھنے آئے گا۔ یا رسول اللہ، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سبھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں، اہل بیت پڑھ رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں، قیامت تک جو پڑھے گا ہدایت پائے گا۔ تو نہیں، فل اسٹاپ بات آئے گی۔ ہر کوئی پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، یہ تیری ہدایت کی کتاب، یہ پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوگا؟ تو پتہ چلا جب کلام مجید نازل ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کے لب مبارک سے جمال میں نکلتا، نہ صرف صحابہ بلکہ مشرکین مکہ بھی پڑھ لیتے اور سارے کے سارے بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے کہ یہ کلام ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ایک آیت ایسی بنا کے بتاؤ۔ اللہ نے چیلنج دیا اور وہ چیلنج میں ناکام ہو گئے۔ کیا پتہ چلا یا رب العالمین؟ تیرا کلام پہاڑوں پہ جب نازل ہو تو پہاڑ ریشہ ریشہ ہو جائیں،
مگر اس کلام پر جرت کرنے والے مشرکین مکہ بھی کلام کر سک رہے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ تو پتہ چلا رحمت للعالمین کی زبان مبارکہ سے کوئی چیز نکل گئی تو وہ سب سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مگر عمل کی جب بات آئے گی تو قرآن کہے گا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو پڑھ کے لوگ کثرت سے ہدایت پاتے ہیں اور کثرت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ، کون ہدایت پا رہا ہے، کون اس کو پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط رکھے گا، عشق رکھے گا، غلام رسول ہوگا، وہی قرآن سے ہدایت پائے گا۔ جو گستاخ رسول ہوگا، جو حضور پاک علیہ السلام کی رحمت کو نہیں مانے گا، علم غیب نبی کو نہیں مانے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ قرآن سمجھنا ہے تو معجزے پیغمبر سمجھو۔ ہر پیغمبر کو معجزات ملے، مگر سب سے بڑا معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا قرآن مجید ہے۔ آدم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم تھا، ازل سے ابد تک۔ جو ہمیں بھی نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے، وہ آدم صفی اللہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے علم دیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آدم کو ہر چیز کا علم تھا، ہر شے کا علم اللہ نے سکھا دیا۔ ویسے ہی ہر پیغمبر کے معجزے کو اگر آپ سمیٹنا شروع کرو تو معلوم ہوگا ابراہیم خلیل اللہ کی بزرگی دیکھو، موسیٰ کلیم اللہ کا کلام کرنا دیکھو، عیسیٰ روح اللہ کا مقدس چہرہ دیکھو، سلیمان علیہ السلام کی سخاوت دیکھو۔ سارے پیغمبروں کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر جوڑ لو، ان کے معجزوں کو ایک کر دو تو محمد الرسول اللہ کی ذات بنتی ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو کھول دو تو 1,24,000 پیغمبر بنتے ہیں۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ قرآن اس وقت سمجھنے آئے گا جب صاحب قرآن سے نسبت ہوگی، اور نبی پاک علیہ السلام سے نسبت اور قربت کیسے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کلام مجید میں فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمم من وجهك الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لحمة وعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے کلامات کو، تمام کے معجزات کو ایک جگہ کر دیا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہوتا تو آقائے نعمت سے کس طرح مخاطب ہوتا کہ اے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر کی قسم۔ کلام پاک میں، اور میں عرض کر رہا تھا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت حاصل کی ہے کہ قرب نبی، صاحب قرآن سے محبت، صاحب قرآن سے کلوز اس وقت بندہ ہوگا۔ نماز کے یہ احکام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا گیا۔ رمضان کے 30 روزے، زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد، حج زندگی میں ایک بار، نماز 5 بار۔ مگر یہ ایک وہ ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، مگر اس کا وقت کا تعین نہیں ہوا۔ ساری زندگی نبی پہ درود و سلام بھیجو، اتنا بھیجو کہ اللہ کی قرب تم جتنی چاہے حاصل کرنا چاہو اتنا بھیجو۔
ہر چیز کا وقت اللہ نے مقرر کیا، مگر کوئی عمل حج اللہ نہیں کرتا، نماز اللہ نہیں پڑھتا، روزہ اللہ نہیں رکھتا۔ اللہ پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مگر ایک عمل اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کرتا ہے، تو اللہ والے بننا ہو تو نبی پہ درود و سلام بھیجو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبی پاک علیہ السلام پہ درود کی کثرت کس قدر بلندی پر لے کے جاتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی صبح کیئر ہاسپٹل جانا ہے۔ یہ ہندوستان کے سب سے مایہ ناز ڈاکٹر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے ہاتھ میں شفا دے دے۔ یا اللہ یہ پیشنٹ کو دیکھے تو شفا یاب ہو جائے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں دامن غوث اعظم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے بندہ جس قدر قرب میں جائے گا اس کی مشکلات دور ہوں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا تو اس کے منزلیں آگے بڑھیں گے۔ میں بتا رہا تھا کہ درود کی فضیلت ایک وقت کا واقعہ ہے۔ معراج کی شب ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کو جنتوں کی سیر کرائی گئی۔ آقا علیہ السلام جب جنتوں کی سیر کر رہے تھے، وہاں پہ دیکھا کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ایک خوبصورت تخت پہ بیٹھے ہیں جس پہ لال و یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا بہت بڑا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ آقا علیہ السلام پہنچے، حضرت امیر حمزہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں بڑے مزے میں ہوں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے حمزہ، اے چچا، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول پایا؟ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول پایا اور یہ مقام آپ کو ملا؟ وہ تو سید الشہداء ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ مگر حضرت امیر حمزہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی اس لیے اللہ نے یہ مجھے اعزاز دیا۔ حضور حضرت سیدنا امیر حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پہ درود و سلام کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ نہ صرف یہ مقام میں نے دیکھا کہ مجھے یہ مقام ملا، مگر میں نے دیکھا کہ میزان پر سارے اعمال کو رکھ دو اور درود کو رکھ دو تو درود سب سے بھاری عمل ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ اللہ عمل کرنے والا، درود بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور جو اللہ والے ہوں گے وہ درود بھیجیں گے، جو اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہوں گے درود بھیجیں گے۔ ہر شے، ہر فرض کا تعین ہے۔ روزہ سال میں 365 دن نہیں رکھ سکتے۔ مولانا بیٹھے ہوئے یہاں 365 دن میں روزہ رکھنا چاہوں رکھ سکتا ہوں، 2 دن تو منع ہے آفیشیلی۔ عیدین میں تو رکھنا ہی نہیں ہے۔ سال بھر میں 5 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ آفیشیلی ڈکلیئرڈ ہے۔ مگر درود کی وہ برکت ہے، درود کے وہ معاملات ہے کہ آپ ہر وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور حفظ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین عمل قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ آج جن سے یوم القرآن ہے تو قرآن کی بات کریں گے اور صاحب قرآن کی بات کریں گے۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ فرمایا، اے ابو ہریرہ، قرآن پڑھتے رہو، سیکھتے سکھاتے رہو، اگر اس میں تمہاری جان چلی جائے تو تمہاری قبر کی زیارت کے لیے فرشتے ایسے آئیں گے جیسے کعبۃ اللہ کی زیارت کو آتے ہیں۔
یہ سننا ہی تھا، یہ پڑھنا ہی تھا۔ عقیدہ اہل سنت بھی مل گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے تو لیے آتے ہیں، صحابہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ اولیاء کرام کاملین واصلین کی مزارات کی زیارت کے لیے آپ کی امت جاتی ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں قرآن پڑھاتے رہتے ہیں ان کے یہاں زیارت کے لیے جانا یہ انسانہ نہیں، فرشتوں کی سنت ہے۔ وہ دربار غوث اعظم ہو یا دربار خواجہ غریب نواز، یہ دین اسلام پھیلانے آئے تھے، انہوں نے دین پھیلایا ہے، انہوں نے قرآن کا عمل دیا ہے، انہوں نے قرآن کا علم دیا ہے، انہوں نے بھٹکوں کو راستے پہ لایا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک ان کی بارگاہوں پہ نہ صرف فرشتے جاتے ہیں بلکہ انسان بھی جوق در جوق جاتے ہیں۔ کیوں؟ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مزارات کو، ان کے مرقد کو رحمت کی جگہ بنا دیتا ہے۔ یہ صلہ ملتا ہے درود پڑھنے کا، یہ صلہ ملتا ہے حضور پہ جان نثاری کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہم کو بھی قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہم کو بھی قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دے، ہم کو بھی قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین جو کہا گیا بولا گیا ہے، سننے والوں کو بولنے والوں کو توفیق عطا فرما کہ درود و سلام کی کثرت کیا کریں، درود و سلام پڑھا کریں۔ یا رب العالمین اس گھر والوں کو، اس مکان والوں کو، اس مجلس سجانے والوں کو سلامت رکھ، ان کی ہر مشکل کو دور فرما، ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، صاحب خانہ کی اعلی اولاد میں برکت عطا فرما، سامعین کی اعلی اولاد میں برکت عطا فرما۔ رمضان کے روزے رکھیں، پاک پروردگار قبول فرما لے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی رمضان دکھا، ہمیں بھی رمضان کی برکتیں دکھا، نبی پاک علیہ السلام کے دربار کی زیارت کر۔ یا اللہ ہم پہ فضل فرما، کرم فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں پہ فضل فرما، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پہ اپنا فضل و کرم فرما دے۔ حالت مشکل کی ہے، پاک پروردگار تیرا فضل ہوگا، تیرا کرم ہوگا تو ہم اس مشکل کو بھی کچل کے نکل جائیں گے، ہنستے بولتے نکل جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں خیر و برکت کے معاملے فرما دے، ہم پہ فضل و کرم فرما دے، زکوٰۃ دینے والا بنا دے، غریبوں کو کھانا کھلانے والا بنا دے، ہماری چیریٹی کو قبول فرما، ہم میں برکت عطا فرما، ہمیں نمازوں کا روزوں کا پابند بنا، ہماری آل اولاد کو حضور پاک علیہ السلام کا سچا وفادار غلام بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔